اپنے حساب سے بتائیں کہ وٹ آر سم کوالٹیز آف اے گڈ پرسن. کسی ایک اچھے آدمی کی کیا کیا صفات ہوتے ہیں, اور وٹ آر سم کریکٹرسٹکس آف اے بیڈ پرسن. ٹھیک ہے, کچھ آپ نے کوالٹیز بتانے ایک اچھے انسان کی, کچھ آپ نے خصوصیات بتانے ایک برے انسان. ٹھیک ہے. should people who do bad things always be punished. اگر کوئی برا کرے تو اس کو ہمیشہ سزا ملنی چاہیے. if yes why. اگر سزا ملنی چاہیے تو کیوں ملنی چاہیے, if no then why. اب یہ سارے جو ہے نا آپ لوگوں نے اپنے گھر پہ پیرنٹ سے کوشچن کرنے ہیں آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا ایکٹیویٹی ہے. ٹھیک ہے, ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں بیٹا وائز کیلپ. وائز کیلپ کا اگر میں آپ لوگوں کو اردو میں بتاؤں وائز کیلپ کا کیا مطلب ہے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹا عقل مند خلیفہ. ٹھیک ہے, وائز کیلپ کا مطلب یہ ہے عقل مند خلیفہ. خلیفہ سے مراد جو بھی بادشاہ ہوتا ہے, کسی بھی دور کے جو بھی بادشاہ کو کہا جاتا ہے خلیفہ. اچھا اب بتائیں آواز اور ساری چیزیں کلیئر ہیں. میں پراپر سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں. پہلا پیراگراف, دیکھیں. کیلب ہارون الرشید واز ویری پاپولر وتھ ہز پیپل. ٹھیک ہے, جو خلیفہ ہارون رشید ہے اپنے لوگوں میں, اپنے عوام میں بہت مشہور و مقبول تھا. بہت مشہور تھا, وہ بہت پاپولر تھا اپنے لوگوں میں. ہارون رشید ایک خلیفہ ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنے لوگوں میں بہت مشہور تھا. بہت خوبصورت قصہ ہے, آپ لوگوں کو آج کی کلاس میں بہت مزہ آئے گا. He was very concerned about their problems and their welfare. کہتے ہیں کہ وہ اپنی جتنی بھی مشکلات ہیں, اب ظاہر ہے کسی بھی ملک کا بادشاہ ہوتا ہے تو بہت سارے مسئلے مسائل اس کو جو ہے نا درپیش ہوتے ہیں, اور ان مسئلے مسائل کا حل اس پراپر بہترین اچھے حل کی اس تلاش میں ہوتے ہیں. تو ان کی مشکلات اور ان کی جو فلاح و بہبود ہے اس کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتا تھا. یعنی جو آپ کے پاس خلیفہ ہے, he was very concerned about their problems and their welfare. their سے مراد یہ پیپل ہے, یہ لوگ ہیں. وہ اپنے لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے اور اپنے لوگوں کے مسئلے مسائل ان کے لیے ہمیشہ فکر مند رہتے تھے. at night he would be, ہم یہاں تک پہنچے تھے, دیکھیں یہاں سے. at night he would disguise himself as a common man and go through the streets of Baghdad. ٹھیک ہے, کہتے ہیں رات کو وہ ایک عام آدمی کا حلیے, ایک عام آدمی کے حلیے میں بغداد کی جو سڑکیں ہیں اس پہ نکلتا تھا. ٹھیک, اس کو پروناؤنس کر سکتے ہیں ہمسیلف, اپنے آپ کو جو ہے نا ایز اے کامن مین, ایک عام آدمی کی صورت میں گو تھرو دی اسٹریٹس آف بغداد, بغداد کے گلیوں میں, بغداد کے سڑکوں پر وہ جایا کرتے تھے. He would mingle with the common people. وہ عام لوگوں سے ملتے تھے. منگل کا مطلب کیا ہے, ملنا. وہ عام لوگوں کے ساتھ گل مل جاتا. ٹھیک ہے, in order to gain first hand knowledge of their difficulties and problems. کیوں لوگوں کے ساتھ گل مل جاتا, تاکہ ان کی مشکلات اور مسائل کا براہ راست علم حاصل کر سکے, تاکہ ان کے مسئلے مسائل کا خود جا کر پتہ لگا سکے. He was also known and respected for his justice and wisdom. اس کو جانا جاتا تھا, اس کو اپنے انصاف اور دانش مندی, اس کو اپنے انصاف اور عقل مندی کی وجہ سے جانا جاتا تھا اور اس کا احترام کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے, اس کو جانا جاتا تھا اور احترام کیا جاتا تھا کس چیز کی وجہ سے, جسٹس اینڈ وزڈم کی وجہ سے. اس کی عقل مندی اور اس کے انصاف کی وجہ سے اس کو لوگ جانتے تھے, لوگوں میں مشہور تھا. وہ اس کے انصاف کی وجہ سے اور اس کی عقل مندی کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اور لوگ اسے عزت دیتے. پہلا پیراگراف سمجھ میں آیا سب کو؟ سیکنڈ پیراگراف دیکھیں. پہلا پیراگراف ہارون الرشید کے تھوڑا سا انٹروڈکشن تھا کہ یہ ایک ایسا شخص تھا اپنے لوگوں میں اس وجہ سے مشہور تھا کیونکہ وہ انصاف پسند بندہ تھا. ون ڈے, ایک دن, when he was holding court, ایک دن جب
اس کی عدالت لگی تھی، ایک دن جب اس کی عدالت لگی تھی، ظاہر سی بات ہے اس دور کے بادشاہ ہے تو سارے لوگ مسئلے مسائل کو حل کرنے کے لیے اس کے سامنے لے کے آتے تھے، ٹھیک ہے، جو بھی پرابلم ہے ان کے ساتھ، جو بھی جھگڑے ہے، جو بھی لڑائی ہے، حل کرنے والا بادشاہ تھا۔ دا قاضی brought two men before him، کہتے ہیں ایک دن جب اس کی عدالت لگی تھی تو قاضی نے دو آدمیوں کو اس کے روبرو پیش کیا، دو آدمیوں کو اس کے سامنے پیش کیا، ٹھیک ہے۔ One of them was well dressed and appeared to be a well-to-do respectable citizens, while the other was in rags and seemed to be a beggar۔ ٹھیک دیکھیں، ایک دن دربار، پورا دربار لگی ہوئی ہے اور قاضی دو بندوں کو لے کے آتے ہیں اس کے دربار میں، ٹھیک ہے۔ اب ان دو بندوں کے ذرا حلیے کو دیکھیں، ان میں سے ایک نے اچھی جو ہے نا اچھے کپڑے پہنے ہوئے، یعنی اچھی پوشاک پہنی ہوئی تھی، اور ایک خوشحال معزز شہری دکھائی دے رہا تھا، اچھے کپڑوں میں ایک خوشحال اور معزز شہری دکھائی دے رہا تھا، جبکہ دوسرا پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا اور بیکاری لگ رہا تھا۔ میری بات کو میں یوں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ ایک دن جب ہارون الرشید کی عدالت لگی ہوئی تھی تو اس میں ایک قاضی نے، ٹھیک ہے، قاضی نے دو بندوں کو ان کے سامنے پیش کیا۔ ان دو بندوں میں سے ایک امیر گھرانے کے ٹائپ تھے، دوسرا غریب لگتا تھا، بس سمپل الفاظ میں یہ اس کا سمری بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ along with اس کے ساتھ these two men، یہ تو جو دو بندے ہیں، a beautiful white horse، ایک خوبصورت گھوڑے کے ساتھ، was also brought in، اس کے ساتھ ایک خوبصورت گھوڑا بھی لایا گیا۔ ہاں، جملے کو درست کر کے آپ لوگوں کو سمجھاؤں تو ان دونوں افراد کے ساتھ ایک خوبصورت سفید گھوڑا بھی لایا گیا، وائٹ ہارس، ٹھیک ہے، ایک سفید گھوڑا بھی ان دونوں کے ساتھ لایا گیا قاضی کیا کہتے ہیں ہارون الرشید کے دربار میں۔ The قاضی approached the caliph and said، کہتے ہیں کہ قاضی جو ہے نا، قاضی خلیفہ کے پاس پہنچا، اپروچ کا مطلب ہے اس کے پاس پہنچنا، تو قاضی اپروچ دی caliph and said، قاضی خلیفہ کے پاس، ہارون الرشید کے پاس پہنچا اور کہا، کیا کہا؟ او لیڈر آف دی فیتھفل، اے امیر المومنین، یعنی مومنوں کے امیر، اے امیر المومنین، I have brought before you a dispute، میں آپ کے سامنے ایک جھگڑا لایا ہوں، میں آپ کے سامنے ایک جھگڑا لایا ہوں، I have not been able to settle، کہتے ہیں اے امیر المومنین میں آپ کے سامنے ایک جھگڑا لایا ہوں جس کا فیصلہ میں نہیں کر سکا، جس کا فیصلہ میں نہیں کر سکا میں آپ کے پاس لے کے آیا، ٹھیک ہے۔ It is a difficult case، یہ کافی مشکل کیس ہے، یہ ایک مشکل مقدمہ ہے، but I am certain that with your knowledge and wisdom، ایک جھگڑا بیٹا، ایک ڈسپیوٹ نا، ایک جھگڑا، فرض کر لے دو بندوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے نا تو ان کے سامنے پیش کیے جاتے تھے، ان دو بندوں کے درمیان اس معاملے پہ ڈسپیوٹ ہے، جھگڑا ہے، تنازعہ ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہاں جھگڑا، لڑائی، فساد، فتنہ، دو بندے تھے نا، ایک امیر شخص تھا اور ایک فقیر شخص تھا، دونوں کے ساتھ ایک سفید خوبصورت گھوڑا، وہ ایک ساتھ ان کے خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہ جو تو امیر اور فقیر شخص ہے ان دونوں کے درمیان جھگڑا تھا اسی گھوڑے پہ، دراصل وہ بتا رہے ہیں وہ جھگڑا لے کے آیا تھا، وہ قاضی خود فیصلہ نہیں کر پایا تو قاضی نے اس کو، ہارون الرشید اس وقت کا خلیفہ تھا، اس کے سامنے لے کے آیا تھا، کیوں؟ کیونکہ وہ خود کہہ رہے اٹ از ڈیفیکلٹ کیس، یہ مشکل مقدمہ تھا، بٹ آئی ایم سرٹن دیٹ ود یور نالج اینڈ وزڈم، لیکن مجھے یقین ہے آپ کی فصاحت و بلاغت، آپ کے علم اور آپ کی ذہانت سے یو ول بی ایبل ٹو ریزالو اٹ ان اے جسٹ اینڈ فیئر مینر، کہتے ہیں حالانکہ یہ ایک مشکل مقدمہ ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے علم اور دانش مندی سے اسے ایک منصفانہ اور عادلانہ طریقے سے حل کر سکیں گے۔ کلیئر ہے بات؟ بہت خوبصورت ہے نا کہانی خوبصورت نہیں ہے تو میں شروع سے بولتا ہوں، مجھے بتا دے کمنٹ میں۔ اب تک کا خلاصہ یہی ہے، اگر میں چند جملوں میں آپ کو بتاؤں نا، اب تک کا خلاصہ یہی ہے کہ
خلیفہ کے دربار میں جب عدالت لگی ہوئی تھی تو اس وقت قاضی دو بندوں کے ساتھ آئے. ان دو بندوں کے درمیان جھگڑا تھا اور قاضی نے کہا کہ ان دو بندوں کے درمیان ایک جھگڑا ہے ایک بات پہ, وہ مجھ سے سولو نہیں ہو رہا, آپ اس کو سولو کر دیں چونکہ آپ بہت ذہین ہیں, آپ بہت فطین ہیں, آپ بہت دانشمند ہیں, آپ بہت عقل مند ہیں. لہٰذا بادشاہ کے سامنے آپ ایک جھگڑا آیا, اس کو آپ نے بادشاہ نے اس کو ریزولو کرنا ہے. بادشاہ یہاں پہ کون ہے؟ خلیفہ یہاں پہ کون ہے؟ ہارون الرشید. اب آگے دیکھیں خوبصورت خوبصورت باتیں. واٹ از دا ڈسپیوٹ؟ آسک می چیلنج. بہت خوبصورت بات ہے. جھگڑا کیا ہے؟ خلیفہ نے پوچھا. خلیفہ نے کیا پوچھا ان سے؟ کیا جھگڑا ہے؟ کیا لے کے آئے ہو تم لوگ میرے پاس؟ کون سا جھگڑا لے کے آئے ہو تم لوگ میرے پاس؟ اب آگے دیکھیں. اب آگے دیکھیں. These two men, یہ جو دو آدمی ہیں, here are fighting over this horse. یہ جو دو بندے آپ کے سامنے کھڑے ہیں وہ اس گھوڑے پہ لڑ رہے ہیں دونوں. Each one of them claims, دونوں کا دعویٰ ہے, and swears, اور قسم کھا رہے ہیں that کہ this horse is his, کہ یہ گھوڑا ان کے ہے. مطلب ایک بندہ کہہ رہا ہے, فقیر کہہ رہا ہے گھوڑا میرا ہے, اور جو امیر بندہ ہے وہ بھی کہہ رہا ہے گھوڑا میرا. یہ ان کے درمیان جھگڑا ہے. ٹھیک ہے, اگر میں لفظوں کو بہتر کر کے آپ لوگوں تک یہ جو نا سینٹینس پہنچاؤں. These two men here are fighting over this horse. Each one of them claims and swears that this horse is his. This horse is his. یہ دو آدمی اس گھوڑے پر جھگڑا کر رہے ہیں. ان میں ہر ایک دعویٰ کرتا ہے اور قسم کھاتا ہے کہ یہ گھوڑا اس کا ہے. ایک بول رہا ہے, ایک قسم کھا رہے. سویر کا مطلب قسم کھانا, سویرز کا مطلب قسم کھانا, کلیمز کا مطلب دعویٰ کرنا. ٹھیک ہے, کلیمز کا مطلب دعویٰ کرنا, سویرز کا مطلب قسم کھانا, قسم. تو دونوں قسم کھاتے ہوئے کہہ رہے, ایک کہہ رہے گھوڑا میرا ہے, ایک کہہ رہے گھوڑا میرا ہے, امیر بھی اور غریب بھی. امید ہے یہاں تک بات کلیئر ہوں گے. آگے بڑھتے ہیں. اسٹیپ فارورڈ. The caliph ordered the well-dressed man, and let's hear what you have got to say. اب آگے دیکھیں. آگے آؤ. خلیفہ نے اچھے لباس والے آدمی کو حکم دیا. اسٹیپ فارورڈ, آگے آؤ. The caliph ordered the well-dressed man. خلیفہ نے اس اچھے لباس میں اس اچھے ملبوس شخص کو کہا آگے آؤ. And let's hear what you have got to say. ہمیں بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے نا, آگے آؤ. خلیفہ نے اچھے لباس والے آدمی کو حکم دیا اور کہا ہمیں بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو. The man said to the caliph, O leader of the faithfuls, I beg you to believe me that whatever I say in your presence shall be the truth. بہت خوبصورت بات ہے, سن لیجئے گا بیٹا. اس شخص نے کہا, اس شخص نے خلیفہ سے کہا, امیر المومنین, میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرا یقین کیجئے جو کچھ میں آپ کی موجودگی میں کہوں گا. ٹھیک ہے, او لیڈر آف فیتھفل, امیر المومنین, آئی بیگ یو ٹو بلیو می, میں درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ مجھ پر یقین کرے. ڈیٹ کہ واٹ ایور آئی سے ان یور پریزنٹ, کہ جو کچھ میں آپ کی موجودگی میں کہوں گا shall be the truth, وہ سب سچ ہوں گے. بیٹا جو اوپر جو میں نے آپ لوگوں کے لیے 3 کوشچن شروع میں بتایا نا, اس کے آنسر آپ لوگوں نے مجھے آخر میں دینے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا. This morning when I was riding to the city, I saw this beggar limping along ahead of me. کہتے ہیں آج صبح جب میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے شہر آ رہا تھا تو میں نے اس بیکاری کو اپنے آگے لنگڑاتے ہوئے دیکھا. لمپنگ کا مطلب ہے لنگڑانا. ٹھیک ہے, لنگڑا کر چلنے کو لمپنگ کہا جاتا ہے.
ٹھیک ہے. آج صبح when I was riding the city میں شہر کی طرف اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے آ رہا تھا, I saw this beggar, میں نے اس غریب اس فقیر آدمی کو دیکھا, limping along ahead of me, جو میرے سامنے لنگڑاتے ہوئے چل رہے تھے. On hearing the sound of my horse hoofs, کہتے ہیں میرے گھوڑے کی سموں کی آواز سن کر, گھوڑے کے پاؤں کی آواز سن کر, ہارس ہوف کا مطلب ہے سم جو ہوتے ہیں نا گھوڑے کے آخری جو سم بولتے ہیں ہم اس کو, اس کی آواز سن کر he turned round and motioned to me to stop. کہتے ہیں میرے گھوڑوں کے سموں کی آواز سن کر وہ مڑا اور مجھے رکنے کا اشارہ کیا, اور مجھے رکنے کا اشارہ کیا. I pulled the reins of my horse. کہتے ہیں میں نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچ لی. باگیں کہا جاتا ہے نا جس سے وہ گھوڑا روکتے ہیں, اس کو کہتے ہیں رینز. رینز ٹھیک ہے, REINS رینز. رینز کہا جاتا ہے باگیں, ٹھیک ہے, جس سے گھوڑے کو روکتے ہیں اسے کھینچ کر. رینز کس کہتے ہیں؟ باگیں. ٹھیک ہے, گھوڑے کے جو منہ ہے نا, گھوڑے کا جو منہ ہے اس پہ لگا ہوا ہوتا ہے یہ رینز, یوں, ٹھیک ہے, اور اس کا ایک سرا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے, اس کو کھینچتے ہیں تو گھوڑا رک جاتے ہیں. تو کہتے ہیں I pulled the reins of my horse, میں نے اپنے گھوڑے کے بھاگیں کھینچ لی. He begged me to give him a ride up to the city gate. اس نے مجھ سے التجا کی کہ اسے شہر کے دروازے تک سواری میں بٹھایا جائے. ہاں یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس نے کہا مجھے شہر کی جو گیٹ ہے وہاں تک لے کے جائیں. He was lame, LAME, lame. lame کا مطلب ہے لنگڑا, وہ لنگڑا تھا. بیٹا لنگڑا کیا ہوتا ہے بتائیں گے کوئی مجھے کمنٹ میں؟ صحیح سے چل نہیں سکتے ہو, ٹھیک ہے, اس کے بالکل بالکل دیکھو عائشہ نے بالکل درست جواب دیا. جو صحیح سے چل نہیں سکتے اس کو کہا جاتا ہے لنگڑا, لیم. وہ لنگڑا تھا. I felt sorry for him, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ لنگڑا تھا اس وجہ سے مجھے اس پر ترس آیا. دیکھیں نا, آج آپ کو پتہ چلے گا اچھے انسان کون ہوتے ہیں اور برے انسان کون ہوتے ہیں. وہ صحیح سے چل نہیں سکتے تھے, اس وجہ سے مجھے اس پر ترس آیا, اس فقیر پر ترس آیا. حالانکہ اصل میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ گھوڑا اس امیر آدمی کا ہے, ٹھیک ہے. فقیر کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہوتی, نہ اس کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گھر پر گھوڑا پال سکے, ہے نا. So I pulled him up behind me on the horse. اس لیے میں نے اسے اوپر کھینچ کر اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا. When we reached the city gate, جب ہم پہنچے سٹی گیٹ پر, شہر کے دروازے پر, when we reached the city gate, جب ہم پہنچ گئے کہاں پہ؟ شہر کے دروازے پر. جب ہم شہر کے دروازے پر پہنچے, I stopped, میں رکا, and turned round to help him get down. میں رکا, جب شہر کے دروازے پر پہنچے تو میں رکا اور اسے نیچے اترنے میں مدد دینے کے لیے پیچھے مڑا. And turned round, اور پیچھے مڑا, to help him get down, تاکہ اس کو نیچے اتارے, اس کو نیچے اتارنے میں اس کی مدد کرے. He refused to dismount. He refused to dismount. اس نے اترنے سے انکار کر دیا. اس نے انکار کر دیا ٹو ڈسماؤنٹ, نیچے اترنے سے, گھوڑے سے اترنے سے اس نے انکار کر دیا. I was puzzled, میں حیران تھا. I was puzzled, میں حیران تھا. And gently told him, اور بولا آہستہ اس کو, to get down because we had reached the city gate. میں حیران تھا اور میں نے اسے نرمی سے نیچے اترنے کو کہا کیونکہ ہم شہر کے دروازے پر پہنچ چکے تھے. He not only refused to get down, اس نے نہ صرف نیچے اترنے سے انکار کیا, اس نے نہ صرف نیچے اترنے سے انکار کیا,
but لیکن instead he claimed that the horse belonged to him. اس نے نہ صرف نیچے اترنے سے انکار کیا بلکہ اس کی بجائے اس نے دعویٰ کیا کہ یہ گھوڑا اس کا ہے نا، یہ گھوڑا اس کا ہے. This horse belonged to him. یہ گھوڑا اس کا. He said that اس نے کہا he had given me a ride and instead of being grateful I was robbing him of his horse. اس نے کہا کہ اس نے مجھے گھوڑے پر سواری دی اور احسان مند ہونے کی بجائے میں اس کا گھوڑا لوٹنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو فقیر ہے اس کو چاہیے تھا میرا احسان مند ہو جائے، چونکہ میں نے اس کو بہت دور سے سٹی گیٹ تک لے کے آیا تھے. میرے احسان مند ہونے کے بجائے اس نے میرا جو گھوڑا ہے وہ لوٹنا مجھ سے چاہا. چلے رہے یہاں تک بات. اچھا آگے دیکھیں. The caliph then turned to man in the rags and said, "What do you have to say?" خلیفہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس شخص کی طرف مڑا. The caliph then turned the man in the rags. ٹھیک ہے، جو پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا. ریگس ان ریگس کا مطلب یہ. اینڈ said اور کہا، پہلے اس کی طرف مڑا اور کہا. اچھا امیر شخص سے تو اس نے ساری باتیں سن لی. اب فقیر کی طرف مڑا، ٹھیک ہے، اور کہا what do you have to say؟ تمہیں کیا کہنا ہے؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تمہیں کیا کہنا ہے؟ The beggar limped forward and said. بیکاری لنگڑاتا ہوا آگے بڑھا اور کہا، جو بیگر ہے بیکاری ہے، limped forward لنگڑاتا ہوا آگے بڑھا and said اور کہا، او لیڈر آف دی فیتھفل، او اے امیر المومنین. ریگ مین مطلب پھٹے پرانے کپڑے بیٹا. فیتھفل، اے امیر المومنین. اب یہ کس کا کہنا ہے؟ وہ جو بیکاری ہے. یو آر دی ہیلپر اینڈ گارڈین آف دی پور. آپ غریبوں کے مددگار اور سرپرست ہیں. ہیلپر مددگار، گارڈین سرپرست ہے پور غریبوں کے. یو آر اے وائس اینڈ جسٹ کیلپ. آپ ایک دانش مند اور ایک جسٹ کیلپ ہے. جسٹ کیلپ کا مطلب یہاں پہ جسٹ سے مراد انصاف کے معنوں میں استعمال ہے، اور ایک عادل خلیفہ ہے، انصاف پسند خلیفہ ہے. Have pity on me and save me from the cruelty and injustice of this rich man. مجھ پر رحم کیجئے اور اس امیر شخص کے ظلم اور ناانصافی سے مجھے بچا لیجئے. ٹھیک ہے. کیورلٹی آپ کو پتہ ہے کہ ظلم کو کہا جاتا ہے، اور انجسٹس ناانصافی. اور اس امیر کے ظلم اور ناانصافی سے، اس امیر بندے کے ظلم اور ناانصافی سے مجھے بچا لیجئے. I swear that this horse belongs to me. میں قسم کھاتا ہوں یہ گھوڑا میرا ہے. You must be thinking like everybody else in this court how a beggar like me can afford to buy and keep such a fine horse. آپ بھی دربار میں موجود دوسرے جتنے بھی اشخاص ہیں ان کی طرح یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے جیسے بیکاری کو ایسا اچھا گھوڑا کیسے خرید اور پال سکتا ہے نا. کہہ رہے ہیں کہ you must be thinking، آپ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے like everybody else in this court، اس court میں موجود تمام دوسرے شخص کی طرح how a beggar کی ایک غریب بندہ، ایک فقیر بندہ، ایک بیکاری like me جیسے کہ میں can afford to buy، کیسے افورڈ کر سکتے ہیں خریدنا and keep اور رکھنا such a fine horse، خوبصورت اور اس سے پیارے گھوڑے کو. ٹھیک ہے کہ دوسروں کی طرح آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھ غریب کیسے اس اچھے گھوڑے کو خرید سکتے ہیں اور اس پر خرچہ کر سکتے ہیں.
Let me tell you that it is because of this horse that I am in the race. میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے بتانے دیجیے گا, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسی گھوڑے کی وجہ سے میرا حال بہت برا ہے. میں اس پھٹے پرانے کپڑے میں ہوں. I am in the race. اسی گھوڑے کی وجہ سے کہ میں پھٹے پرانے کپڑوں میں بہنے پر مجبور ہوں. ٹھیک ہے. whatever money I had, جو کچھ رقم میرے پاس بچی ہوئی تھی, جو کچھ رقم میرے پاس موجود تھی, I spent on this horse, میں نے تمام تر اسی گھوڑے پہ لگا دیے. This morning, اس صبح, as I was coming to the city on my horse, میں نے اس شخص کو پایا, نوٹس کیا, walking along the road, یہ روڈ چلتے ہوئے. ٹھیک ہے, میں نے سڑک پر اس شخص کو چلتے ہوئے دیکھا. When I came close to him, جب میں اس کے قریب پہنچا, he stopped me, اس نے مجھے روکا. And اور اب آ رہی ہے نا, اسکرین آ رہی ہے نا, ہاں. And requested me, اور مجھ سے التجا کیا اور مجھ سے درخواست کی, to lend him my horse, کہ مجھے یا کہ میں اسے اپنا گھوڑا ادھار دوں. ٹھیک ہے, لینڈ کا مطلب ادھار دینا. lend him my horse, کہ میں اس کو اپنا گھوڑا ادھار دوں. for he was in a great hurry to reach the city, کیونکہ اسے شہر پہنچنے کی جلدی ہے. یعنی مجھ فقیر بندہ جب میں گھوڑے پہ آ رہا تھا تو اس امیر بندے نے مجھ سے کہا, یہ جھوٹ بول رہا ہے, ٹھیک ہے, دربار میں یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میں اس کو اپنا گھوڑا ادھار دوں تاکہ یہ جلدی شہر پہنچ جائے. Of course, I could not lend my horse. ظاہر سی بات ہے کہ میں ایک بالکل اجنبی شخص کو اپنا گھوڑا ادھار نہیں دے سکتا تھا. وہ کمپلیٹ اسٹرینجر, وہ جو کہ مکمل میرے لیے اجنبی تھا. خدائی, کیا میں ایسا کر سکتا تھا؟ کیا میں ایسا کر سکتا تھا؟ کیا میں دے سکتا تھا اپنا گھوڑا اجنبی شخص کو, وہ بھی ادھار؟ However, تاہم I decided to help him, میں نے فیصلہ کیا اس کی مدد کرنے کا. And let him ride to my horse, اور اسے اپنے گھوڑے پر سوار کر لیا. While I sat behind him, ٹھیک ہے, میں نے اپنے گھوڑے پر اسے سوار کر لیا جبکہ میں پیچھے بیٹھ گیا. As we reached the city gate, جیسے ہی ہم شہر کے دروازے پر پہنچے, he asked me to get down, اس نے مجھے نیچے اترنے کو کہا. And give the horse to him, اور اس کے حوالے کرنے کو کہا, اور گھوڑا اس کے حوالے کرنے کو کہا. ٹھیک ہے, یعنی جیسے ہی ہم شہر میں پہنچے اس نے بولا آپ اتر جائے اور گھوڑا میرے حوالے کریں. جھوٹ بول رہا ہے یہ بندہ. He said that, اس نے کہا such a fine horse should not belong to a beggar, ہے نا. اس امیر آدمی نے کہا کہ ایسا اچھا گھوڑا ایک بیکاری کے پاس نہیں ہونا چاہیے. ایسا اچھا گھوڑا ایک بیکاری کے پاس نہیں ہونا چاہیے. He ordered me, اس نے مجھ پر حکم چلایا, to get off the horse or else he would force me to get off. اس نے مجھے گھوڑے سے نیچے اترنے کو کہا یا وہ مجھے زبردستی نیچے اتارے گا. ٹھیک ہے, یا تو نیچے اتر جاؤ, نہیں تو تمہیں زبردستی نیچے اتار دوں گا. He further said, اس نے مزید کہا, that even if I shoot it for help, اگر میں چلاؤں, اگر میں چیخوں, اس نے مزید کہا اگر میں کسی کو مدد کے لیے بلاتا ہوں, no one would believe that such a fine horse could belong to someone like me. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا کہ ایسا اچھا گھوڑا میرے جیسے کسی شخص کی ملکیت ہو سکتا ہے. کسی بغیر کے پاس ہو سکتا ہے ایسا خوبصورت گھوڑا؟ نہیں ہو سکتا. اس نے ایسا کہا. They would only make fun of me, وہ صرف میرا مذاق اڑائیں گے. یہ لوگ صرف میرا مذاق اڑائیں گے اگر میں نے ایسا بولا یا اگر تم نے ایسا کہا کہ یہ اچھا گھوڑا آپ کا ہے, آپ کے پاس ہے. Now, mighty and honorable Caliph, I beg you to save me from this robber and give me back of my horse. کہتے ہیں کہ اے عظیم اور معزز خلیفہ, میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے اس ڈاکو سے بچائے. Save me from this robber, مجھے اس ڈاکو سے بچائے. And give me back my horse, اور میرا گھوڑا مجھے واپس کر دیں.
آپ کے خیال سے ان دونوں کی باتوں سے گھوڑا کس کا لگ رہا ہے؟ آپ لوگ اب مجھے کمنٹ میں بتائیں، بیگر کا یا ویل ڈریس پرسن کا، رچ مین یا پور مین؟ صرف مجھے رچ مین یا پور مین نے آنسر کریں کہ ان کی باتوں سے جو اسٹیٹمنٹ دونوں نے دی ہے، رچ مین اور بیگر نے، ان کی باتوں سے آپ کو کیا لگ رہا ہے گھوڑا کس کا ہوگا؟ فاطمہ بول رہی ہے نو ون، کیوں؟ دیکھو ہمارے معاشرے میں مسئلہ بھی یہی ہے نا کہ ہم جو غریب ہوتے ہیں اسی کی حمایت کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ جو ہے نا کون حق پر ہے۔ ابھی آپ لوگوں سے پوچھا تو آپ لوگ بھی پور مین بتا رہے ہیں۔ ایک غریب بندہ جس کو خود کے لیے خریدنے کے لیے خود کو کپڑا نہیں ہے، وہ کیسے ایک اچھا گھوڑا رکھ سکتے؟ بیٹا آپ خود اندازہ لگا لیں، اور اس کے جھوٹ سے آپ کو پتہ نہیں لگ رہا کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں۔ چلے خیر، میں آگے بڑھتا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے ہمارے پاس، تو میری کوشش ہے کہ آج یہ چیپٹر وائنڈ اپ کریں، ٹھیک ہے؟ I think this case is not very difficult to solve, said the caliph to the qadi. It can be decided in a minute. Tell these men to place their hands on the horse one by one. Let the beggar do it first. میں تھوڑا جلدی کر رہا ہوں تاکہ آپ کو چیپٹر کمپلیٹ کر دوں۔ میرے خیال میں اس مقدمے کو، اس مسئلے کو حل کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ خلیفہ نے قاضی سے کہا، ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ ایک لمحے میں ہو سکتا ہے، ایک منٹ میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان اشخاص سے کہو کہ گھوڑے پر ایک ایک کر کے اپنا ہاتھ رکھے، گھوڑے پر اپنا ایک ایک کر کے ہاتھ رکھے، ٹھیک ہے؟ بیکاری کو پہلا ایسا کرنے دو۔ لیٹ دی بیگر ڈو اٹ فرسٹ، پہلے یہ کام بیکاری کو کرنے دو۔ When the beggar touched the horse, it winced as if it did not like the touch of his hand. کہتے ہیں جب بیکاری نے گھوڑے کو چھوا تو اس نے جھرجھری لی، یعنی جھرجھری لینے کا مطلب ہے اس کو آواز کے ساتھ ناپسند کرنا، اس کو ونس کہا جاتا ہے گھوڑے کو نا۔ اس کے اس ہاتھ کا جو لمس ہے وہ پسند نہیں آیا، بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ نیکسٹ the rich man was asked to touch the horse. At the touch of the rich man's hands, the horse snorted and neighed with pleasure. پھر امیر شخص نے گھوڑے کو چھوا، ٹھیک ہے، وہ خوبصورت سی آواز نکالتے ہیں نا گھوڑا، وہ نکالنے لگی اور جو ہے نا خوشی سے ہنہنایا، ٹھیک ہے؟ جب بھی آپ جانور کو کرتے ہیں نا، آپ جانور کے ساتھ جاتے ہیں، اگر جانور آپ سے پیار کرے تو ایک خوبصورت سا ایک انداز ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ تو بالکل اسی طرح گھوڑا ہنہناتے ہوئے اس کے مالک کو گھوڑے نے پہچان لیا۔ مطلب یہاں سے پتہ لگا کہ جو گھوڑا کس کا ہے؟ امیر شخص کا ہے، ٹھیک ہے؟ دس ہارس بلانگس ٹو ہم، پرونونس دی کیلف۔ خلیفہ نے کہا کہ یہ گھوڑا اس شخص کا ہے۔ کون سے شخص بھائی؟ خلیفہ نے کیا اعلان کیا؟ خلیفہ نے کیا کہا کہ یہ گھوڑا کس کا ہے، کس کی ملکیت ہے؟ اس امیر بندے کی۔ گیو دا ہاؤس ٹو اٹس ماسٹر، ٹھیک ہے، گھوڑے کو اس کے مالک کے حوالے کر دو۔ گیو دا ہارس ٹو اٹس ماسٹر، گھوڑے کو اس کے مالک کے حوالے کر دو۔ دین دا کیلف ٹرن ٹو دی بیگر اینڈ سیڈ، پھر اس کے بعد جو خلیفہ ہے وہ بیکاری کی طرف مڑا اور کہا، یو آر لائر، آپ ایک جھوٹا انسان ہیں، اینڈ اے وکڈ مین، آپ ایک جھوٹا انسان ہے۔ یعنی خلیفہ بیکاری کی طرف مڑا اور کہا تم جھوٹا اور نیچ انسان ہو۔ وکڈ مین کا مطلب ہے نیچ انسان، وکڈ کہا جاتا ہے نیچ کو، ٹھیک ہے؟ بالکل بیٹا رچ مین کا ہے۔ آپ کو تو پتہ بھی ہونا چاہیے کیسا جھوٹ بول رہا تھا وہ غریب بندہ۔ یو ٹرائیڈ ٹو روب، ہاں جب وہ چیپٹر ختم ہو جائے گا نا میں اس کا نوٹ بناؤں گا آپ کو۔ یو ٹرائیڈ ٹو روب این آنیسٹ اینڈ ریسپیکٹیبل سٹیزنس، کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ایماندار اور معزز شہری کو لوٹنے کی کوشش کی۔ یو ڈیزرو سیویئر پنشمنٹ کے مستحق ہے، تم سخت سزا کے مستحق ہو، لیکن میں رحم کرتا ہوں تم پر اور تمہیں معاف کرتا ہوں، اینڈ فارگیو یو، اور تمہیں معاف کرتا ہوں۔ جس ٹائم اس وقت اف یو بیگ فارگیونیس فرام دس جینٹل مین، اور میں بھی آپ کو کب معاف کروں گا؟ جب تم یہاں موجود اس شریف شخص سے معافی مانگو۔ دا بیگر ریلائزنگ دیٹ ہی ہیڈ بین کاٹ ریڈ ہینڈڈ، ٹھیک ہے نا، جو بیکاری ہے اس نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں،
immediately turned to the rich man and said, فوراً سے اس امیر شخص کی طرف پلٹا اور کہا پلیز میں خدا را مجھے معاف کر دے، مہربانی فرما کر مجھے معاف کر دے. I have been ungrateful. ٹھیک ہے، کہا کہ مہربانی کر کے مجھے معاف کر دو، میں نے احسان فراموشی کی. ungrateful یہاں پہ I have been ungrateful کا مطلب یہ ہے کہ میں نے احسان فراموش کی. Instead of thanking you for talking pity on me and giving me a lift, I lied and claimed that the house belonged to me. کہتے ہیں مجھ پر رحم کرنے اور مجھے سواری کرانے کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے میں نے جھوٹ بولا اور دعویٰ کیا کہ یہ گھوڑا میرا ہے، اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، مجھے معاف فرما دے. بیکاری نے اس طرح کہا. ٹھیک ہے، چلو آج کی کلاس ختم ہو رہے ٹائم پہ. The rich man, being a kind-hearted and generous person, readily forgave the beggar. ٹھیک ہے، جو ایک آپ کے پاس جو امیر شخص تھا وہ ایک نرم دل اور سخی انسان ہونے کی وجہ سے اس بیکاری کو فوراً معاف کر دیا. Not only did he took out his purse and gave him a handful of gold coins, everyone present was highly impressed by this noble action of this rich man. کہتے ہیں کہ صرف یہی نہیں کہ اس نے اس کو معاف کر دیا، بلکہ اس نے اپنا بٹوا نکالا اور مٹھی بھر کر کے اسے سونے کے سکے بھی دے دیے. ہر کوئی جو وہاں موجود تھا امیر شخص کے شاندار فعل پر سارے متاثر ہو گئے. اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ ایک اچھے انسان کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے اور ایک برے انسان کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے. What are the some qualities of a good person? Also tell me what are the some characteristics of a bad person. مجھے آنسر میں بتایا اب آپ لوگ. ابھی ہم